بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، ویری گڈ مارننگ۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ آج ہے جی 2 دسمبر، 2 دسمبر، جس کو خاص طور پہ جانا جاتا ہے غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اس دن کو، اور جو انسانی سمگلنگ اور جدید غلامی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ جبری مشقت ہے اور جنسی استحصال ہے، چائلڈ لیبر ہے، اس کے خلاف جدوجہد کو یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو غلامی کی تاریخ صدیوں اور اس سے بھی پہلے کی ایک لمبی کہانی ہے اور بڑی ناقابل بیان کہانی ہے، اور المیہ اور ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پہ بتانا تو مشکل ہے، لیکن مورخ بتاتے ہیں، تاریخ دان بتاتے ہیں کہ غلامی کی تاریخ 11,000 سال سے بھی پرانی ملتی ہے جا کے۔ جبکہ اگر ہم دور جدید کی بات کریں تو اقوام متحدہ نے 2030 یعنی کہ 2030 تک دنیا سے غلامی اور غلاموں کی تجارت ختم کرنے کا مشکل ہدف مقرر کیا ہے، اور دور جدید میں اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ویسے تو پرانے زمانے میں بھی تھیں، جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے ہی، 2 دسمبر کے حوالے سے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اسلام میں غلامی کا تصور کیا ہے، اسلام نے غلاموں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنے کے لیے، رویہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے بتایا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے جو کہ آج کل کی صورت میں ہے، جس طرح بچے کام کرتے ہیں شاپس پہ، جس طرح آپ کے پاس آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں ورکرز کام کرتے ہیں، بہت سی صورتیں ہیں اس کی، اور آپ ان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا پروگرام، جس کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، آپ کی لائیو کالز کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں، ان سے جوابات دیے جاتے ہیں، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ آج موضوع ہوگا اسلام میں غلامی کے تصور کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کا وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، خوابوں کی تعبیر، وہ سیگمنٹ بھی ہے، اور حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ تعاون کرنے والوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کال کرنے کے لیے آپ کو نمبر یاد ہو چکا ہے 04211 700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے۔ ٹی وی کا آواز پلیز برائے مہربانی بند رکھا کریں تاکہ بات پراپر طریقے سے ہو سکے۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ سوالات اور جوابات آڈیو یا ریٹن صورت میں بھیج سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیں 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے تو اس پہ بھی آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے جی 0321-0241-000 یعنی 0321-0241-000۔ اس پہ آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے خواب ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے چند دن ہو گئے یا اتنے دن ہو گئے خواب بھیجا تھا ابھی تک جواب نہیں آیا، اور پھر ان کو کچھ دن بعد جب جواب مل جاتا ہے تو پھر کنفرمیشن کے لیے مجھے میسج بھی بھیج دیا جاتا ہے کہ جی میں نے آپ کو میسج کیا تھا اور پھر مجھے خواب کی تعبیر کے حوالے سے جواب آ گیا، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جی۔ اصل میں کیوں ہوتی ہے، اگر کیوں میں پہلے 500 لوگ موجود ہیں، ان کے خواب ہیں وہ بتانے ہیں، تو دیٹ ٹیکس ٹائم، تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جواب نہ آئے، جواب ضرور ملتا ہے۔ تو جناب آج یہ سیگمنٹ بھی شامل کیا جائے گا۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری محمد فیصل امجد سیٹھی صاحب موجود ہیں، قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ قاری صاحب سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان الله سبحان الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اے نوجوان ماشاء اللہ کیا خوبصورت آواز پائی ہے آپ نے، کیا خوبصورت گرپ آپ نے اپنے سانس پہ پائی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص بلیسنگز کی ہیں آپ پہ. فضل جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب دیکھا آپ نے ہمارا یہ بھائی ماشاء کس اللہ، خوبصورت قوت آواز میں کس خوبصورت ادائی. اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ مزید اضافہ دے، آمین، علم و عمل میں اضافہ آمین. فرمائے. اور کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے جیسے کسی شخص کے پاس بیٹھ کے کہ آپ اپنے کام کو، اپنے کیے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں. تو میرے یہ بھائی ایسے ہی مجھے لگے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور ماشاء اللہ، برکتوں سے قوت نوازے. اللہ. ماشاء اللہ. سر خلاصہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ البلد کی تلاوت فرمائی ہے. جی اس میں اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں 3 قسمیں کھائی ہیں. رب العالمین، اور وہ قسمیں اٹھائے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو ہم جیسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ارحم الراحمین نے 3 قسمیں کھانے کے بعد جو بات کی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو پھولوں کی سیج نہیں سمجھنا. انسان کی زندگی مشکلات میں گری ہوئی ہے. اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، لیکن مجموعی لحاظ سے زندگی مشکلات میں ہے. تو انسان کی زندگی اس میں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. آخرت کا گھر بنانے کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے. اس کوشش کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں ہے ہر ٹائم. اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے اس کا ہر عمل. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے 2 راستے ہیں، جی یا جنت پا لو، اور اگر جنت پانے میں ناکام رہے تو پھر میری سزا بھی تمہارے لیے تیار ہے. تو جنت پانے کے نسخے خود بتائے اللہ نے کہ میری راہ میں خرچ کر لو، یتیموں مسکینوں کا خیال کر لو، بھوکوں کو کھانا کھلا لو، اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کا خیال کر لو. تو ان تمام نیک اعمال کرنے کے بعد اپنے رب کی رحمت والی جنت پانے والے خوش نصیبوں میں تم شامل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور اگر تم ان خوش نصیبوں میں شامل نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی جیل، اس کا عذاب، اس کی سزا بھی تیار ہے، جس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں، پھر بہت سے کام ہے کرنے والے جی. ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آج کی کتاب آپ کے سامنے رکھ دی جائے. یہ ہے جی مستون نماز اور روز مرہ کی دعائیں. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے احکام اور مسائل میں غفلت بھی اسی قدر زیادہ ہے. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی، رسم و رواج یا آباء و اجداد کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، سنت کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اس کتاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی مکمل جو طریقہ کار ہے حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی دعائیں بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ اس کتاب کو مدارس اور سکولز میں بھی نصاب کا حصہ بنایا جا سکے. اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکلی مل جائے گی، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ تک پہنچ جائے گی. آج کی کتاب مستون نماز اور روز مرہ کی دعائیں. کتاب ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں جی، آپ اس کو پروگرام بھر میں دیکھتے رہیے گا. اب ہم جانتے ہیں کرنے کا کام. مفتی صاحب، کرنے کا کام کیا؟ جی آج غلامی کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. غلاموں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ نرمی، غلاموں کے ساتھ شفقت، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، جی یہ ساری چیزیں 1450 سال پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر سکھا چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غلاموں کے بارے میں پہلے سے بہت خوبصورت موجود ہیں. کسی چارٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے اعلامیے کی ضرورت نہیں ہے. انہی تعلیمات پر عمل کریں تو سب بہترین لوگ بن سکتے ہیں، بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے خوبصورت تعلیم ان غلاموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب النفس فانا حجیجہ یوم القیامہ. نظامی بھائی غور کریں، کل قیامت کو جب عدالت رب العالمین کی ہوگی
جہاں انبیاء رسول بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی سفارش کر سکے، وہاں پر اگر مدعی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیس میں ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا بنے گا اس شخص کا کہ جس کے خلاف مدعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی معاہد غلام پر ظلم کیا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کو کام اتنا دے دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہے، اس سے کام اتنا زیادہ لیتا ہے جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی قوت سے بڑھ کر اس پر بوجھ لاد دیتا ہے، یا اس کی کوئی ذاتی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لیتا ہے، تو کل قیامت کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ اللہ کے نبی مدعی ہوں گے اور یہ ظلم کرنے والا، حق تلفی کرنے والا، غلام کا مال چھیننے والا، غلام سے زیادہ کام لینے والا، یہ مدعا علیہ ہوگا اور وہاں پر پکڑا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بڑی ہی خوبصورت ہیں، حسن سلوک پر مبنی ہیں، اور وہ معروف حدیث بھی کہ جس میں ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے نبی میرا خادم ہے، غلام ہے، ظاہر ہے غلطیاں کرتے ہیں، کام کاج میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، میں بھی انسان ہوں، غصہ بھی آ جاتا ہے، تو کم عفو عن الخادم، ایک اپنے نوکر کو، خادم کو کتنی بار آخر معاف کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ مبارک ہی دوسری طرف کر لیا تھا کہ یہ تو سوال پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا، یہی عرض کی اللہ کے نبی کتنی بار آخر معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا 70 مرتن کل یوم، ہر روز 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ 70 کو اگر اربوں کے ہاں لیا جائے تو اربوں کو گنتی نہیں آتی تھی، پڑھے لکھے لا تعداد، وہ ان لمیٹڈ کو جب بیان کرنا چاہتے تھے تو وہ 70 کا عدد بولتے تھے۔ اگر ان لمیٹڈ نہ بھی ہو تو 70 کو بھی اگر گنے تو ایک دن میں 70 بار، یعنی فی گھنٹہ کو 7-8 مرتبہ آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ تو اتنی زیادہ معافی کی گنجائش رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی شفقت برتنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ سیدہ صاحبہ کوئٹہ سے کال کریں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میری طرف سے مفتی صاحب کو سلام کہنا، بہت اچھا پروگرام ہے۔ تو یہ پوچھنا ہے کہ مسواک نا واش روم میں کر سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب نے آپ کا سلام بھی سن لیا ہے، سوال بھی سن لیا ہے، ابھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلام کا تو میں نے جواب دے دی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مسواک جب آپ نے بیسن اندر لگایا ہوا ہے، آپ وہاں پر وضو بھی کرتے ہیں تو مسواک بھی بالاولیٰ وہاں پر کی جا سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ واش روم کے اندر صفائی ستھرائی کے لیے تو جانا ہے، تو منہ کی صفائی اگر مسواک کے ساتھ کرنی ہے، برش کرنا ہے، تو بالکل واش روم کے اندر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عرفان صاحب نے ہمیں سلام کہا ہے مجھے مفتی صاحب کو، جی وعلیکم السلام۔ عریفت شیخ ہیں، غلام عباس ہیں، اور پھر قاسم حسنین ایز یوزول جی، اور لالا رخ ہیں، یہ سب ہمیں، عبید اللہ صدیقی، سب ہمیں سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عریفت شیخ کہتی ہیں دعائیں دے رہی ہیں جی آپ کو، اور آپ کو بہت دعائیں دے رہی ہیں، کہہ سب کہہ رہی بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں جی۔ اور آگے غلام عباس لکھتے ہیں جی بھائی کافی دنوں سے پیغام ٹی وی چینل نہیں آ رہا، کہاں نہیں آ رہا غلام عباس بھائی، ہمیں بتائیے، ہم اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں کافی جگہوں پہ ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ نہیں آ رہا تھا اب وہ ٹیون ہو چکا ہے۔ ہاں اگر آپ لائیو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، آپ کو وہ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا جی آگے عریفت شیخ کہتی کہ میرے بیٹے اور میرے بھائی کا کاروبار اکٹھے ہے، لیکن 1 مہینے سے ان میں معمولی سی باتوں میں پر جھگڑا کر رہے ہیں، وہ میں بہت پریشان ہوں، ایک تو بیٹا، دوسرا چھوٹا بھائی، بیٹے سے بڑھ کر۔ استاد محترم ان سب کے لیے دعا کر دیجئے پلیز۔ پاکستان کے اندر شراکت کے کاروبار میں عموماً جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں جی، بہت کم پارٹنر ایسے ہیں جو دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، حوصلے سے، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور ایسے ہی پارٹنروں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پارٹنر تھا جن کا نام ہے الصائب ابن الصائب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو وہ اللہ کے نبی نے بڑھ کر خوش آمدید کہا، فرمایا مرحبا باخی و شریکی،
میں اپنے بھائی اور اپنے پارٹنر کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر آپ نے سب کے سامنے مجمع میں اس کی تعریف کی کہ میرا پارٹنر ایسا تھا لا یداری ولا یماری، یہ نہ تو میری مخالفت کرتا تھا اور نہ ہی پارٹنرشپ کے دوران میرے ساتھ جھگڑا کرتا تھا. تو یہ خوبی کسی کسی میں ہوتی ہے، سب میں تو نہیں ہے. تو بہرحال دعا کریں، یہ ماں بھی ہیں بہن بھی ہیں، دعا اللہ قبول کرے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ اس ماموں بانجے کے درمیان موافقت پیدا فرما دے اور ان کے معاملات حسن سلوک کے ساتھ چلتے رہیں. اور اگر معاملات کسی ایسی وجہ سے ایسی حد تک پہنچ جائیں کہ جہاں آپ چلنا مشکل ہو تو علیحدہ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پیار محبت سے پیار محبت سے چلیں جب تک چلیں، اور اگر نہیں چلنا ممکن تو پھر پیار محبت سے علیحدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں، لیکن یہ کچھ دیر کا وقفہ ہے. دوبارہ حاضر ہوں گے اور بہت سے آپ کے سوالات جوابات شامل کرنا باقی ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بھائی نے کہا ہے کہ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں برسہ برس وہ خدمت کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، بڑی نامنل سی اماؤنٹ پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، کم ان کو پرکس دیے جاتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھا دیں تو پھر ان سے سم ٹائمز، یہ میرے مشاہدے میں آئی ہے بات، پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ جو ٹیوشنز پڑھاتے ہیں ان کی کتنی اماؤنٹ آپ کو اکٹھی ہو جاتی ہے، ہمیں وہ بھی بتائیے. دیٹ از ناٹ ویری ریکمینڈیبل. بھائی کوئی محنت کرتا ہے اس کا اپنا علیحدہ اماؤنٹ. اس سوال کا جواب مجھے تفصیلاً چاہیے آپ سے. اللہ اکبر کبیرہ. جو آپ غلامی کی بات کر رہے ہیں جی عہد حاضر میں اگرچہ غلامی کا ایز سچ کنسپٹ تو وہ نہیں رہا جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا یا زمانہ جاہلیت میں موجود تھا، لیکن اس کی بدترین شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر کام کرنے والے بچے ہوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، یا ائمہ مساجد ہوں، تو ان سے غلاموں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ برسہ برس سے کام کر رہے ہیں، جی میں ایسے خطبہ، ایسے اماموں کو جانتا ہوں جنہوں نے 25 سے 30 سال تک ایک مسجد میں امامت کی، خطابت کی، بچے کو صبح شام تعلیم دی. آپ گیس کریں گا ابھی 25-30 سال کی سروس کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ سر وہ تو بہت بڑھ جانی چاہیے، ہر سال کچھ نہ کچھ. اگر ہر سال 500 روپے منیمم. نہیں سر 500 تو خیر زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے. یہ آپ زیادتی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہ زیادتی بھی نہیں کی. 500 بھی نہیں، اگر 500 بھی بڑھائیں تو 25-30 سالوں میں کم از کم 40-50 ہزار تو ان کی سیلری ہونی چاہیے تھی. 40-50 ہزار 25-30 سال کے بعد. اس کا مطلب آپ صحیح گیس نہیں کر پا رہے. ہاں ابھی 30 سال 25 سال کی سروس کے بعد اس امام، خطیب، امام مسجد کی، بچوں کے استاد کی تنخواہ 12,500. اللہ اکبر. اور ہمارے معاشرے میں مختلف بزنس مین، فیکٹری اونرز اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے مساجد بناتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھی بات ہے. مدارس بنا دیتے ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. جب ہم یہ ایک طرف بیان کر رہے ہیں دوسری طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ائمہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں، گھر بنا دیتے ہیں، حج عمرہ کراتے ہیں، اور ان کو اتنا پیکج دیتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں. خوشحال نہیں تو کم از کم مرتے بھی نہیں ہیں، گزارا ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فیکٹری کے ساتھ ہی مسجد بناتے ہیں، اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد بناتے ہیں، لیکن اس کے امام اور خطیب کو اتنی سیلری بھی نہیں دیتے جتنی وہ اپنے فیکٹری کے ایک ادنا ملازم کو دے رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی کم دے رہے. اس سے بھی کم. اب ظلم تو یہ دیکھیں نا، حکومت نے بھی کہا ہے جی ہم بھی دیں گے. کتنی اماؤنٹ؟ 25,000 روپے. ظلم کی انتہا نہیں ہے. اگر امام صاحب کے 2 بچے ہوں اور 2 افراد وہ خود، 4 افراد کا بجٹ مجھے بنا کر دکھا دیں 25,000 میں، تو مساجد کے امام کو کہتے ہیں جی آپ 15,000 میں گزارا کریں، 20,000 میں گزارا کریں. اور پھر وہ اگر ٹیوشن پڑھا کے کچھ تھوڑی بہت اماؤنٹ جمع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ بھی بتائیں. یہ ظلم در ظلم ہے. اچھا عام ملازم کی تنخواہ، ورکر کی تنخواہ گورنمنٹ کہتی ہے 40 سے 50,000 ہو، اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ 8 گھنٹے اور کہیں 12 گھنٹے. ہاں جی. اور امام کی، خطیب کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے. اور کام کتنے لے رہے ہیں؟ امام اذان بھی پڑھے گا، جماعت بھی کرائے گا، جمعہ کا خطبہ بھی دے گا، عیدین کے خطبے بھی دے گا، اور 2 ٹائم بچوں کو تعلیم و تربیت بھی کرے گا، اور اس کو 15,000.
اکثر بیشتر مساجد اور مدارس کے اندر اس وقت بھی 15 سے 20 ہزار کی تنخواہ ہے. تو یہ ظلم ہے. اور اگر کوئی اپنے امام کی خدمت کر کے اس کو ایک نیا سوٹ بنا دے اور امام صاحب اس سوٹ کو پہن کے مسجد میں آ جائیں تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں, اوہ امام صاحب نے تو نیا سوٹ پایا, قاری صاحب نے تو نیا سوٹ پہنا ہوا تھا. یار وہ حد ہو گئی ہے. ہمیں خدمت کرنی چاہیے ان ائمہ کی, ان کی دعائیں لینی چاہیے. کاش کہ وہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللیث بن سعد رحمہ اللہ ایک تاجر تھے. جی. ہارون الرشید کے زمانے میں امام مالک مدینہ منورہ کے امام, خطیب, مربی, اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ اور فقیہ, ان کی خدمت میں انہوں نے 1000 دینار پیش کیا. 1000 دینار بہت بڑی رقم تھی اس دور میں. سونے کی اشرفی ہے اور 4 گرام کا ایک ہوتا ہے دینار. تو 1000 دینار کا مطلب 4000 گرام, یعنی 4 کلو کے قریب سونا ان کی خدمت میں پیش کیا. ماشاءاللہ. اور بادشاہ ہارون الرشید حج پر آیا ہوا تھا, اس نے بھی اپنے اس امام کی خدمت میں 500 دینار پیش کیے. تو کسی وزیر نے شکایت لگا دی کہ جناب کسی بادشاہ وقت ہو کر, امیر المومنین ہو کر 500 دینار دیتے ہیں اور آپ کی رعایا میں سے ایک بندہ اٹھ کے تو 1000 دینار دیتا, آپ کی تو بے عزتی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو, لیث بن سعد کو بلاؤ. کیوں بھائی, وہ تو اتنا ہی سیٹھ آدمی ہے کہ تو 1000 دینار پیش کرتا ہے. اس نے کہا دیکھیں جی, میری روزانہ کی آمدن 1000 دینار ہے اور مجھے تو یہ شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنے امام, اپنے خطیب, اپنے مربی, اپنے استاد کو ایک دن کی آمدن سے بھی کم دوں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو اپنے ائمہ مساجد, اپنے خطباء کی خدمت کریں اور یہ ظلم بند کر دیں. اور جو ان سے آپ رویہ رکھتے ہیں وہ غلاموں سے بھی بدتر ہوتا ہے. ٹھیک. تو اپنے رویے پر بھی ذرا غور کریں. کتنے نشتر آپ ان پر رات دن چلاتے ہوں گے. ٹیوشنیں بتائیں کتنی پڑھا رہے ہیں, آمدن کتنی ہے وہ بتائیں, آپ کے گھر میں دودھ کتنا آتا ہے, آپ پھل کتنا وہ خدا کا نام لو. یہ تو معیاری بات نہیں ہے. ظلم نہ کریں. یہ ظلم قیامت والے دن پوچھا جائے گا تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پہ. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. اور سوال ہمارے پاس ہے, ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ہمسایہ میں ایک کتا ہے کہ ہر اذان کے ساتھ وہ روتا ہے, آوازیں نکالتا ہے. تو اس صورت میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اذان کے وقت وہ اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کو مار دینا چاہیے یا اس کو یہاں سے کیا کرنا چاہیے؟ مالک نے بھی رکھا ہوا ہے, وہ بھی نہیں نکالتا. نہیں, کتے کو مارنا اس وجہ سے کہ وہ اذان کی آواز سن کر کچھ بولتا ہے تو یہ غلط ہے. اچھا, کیوں غلط ہے؟ علماء اکرام نے اس کی تصریحات فرمائی ہیں. پہلی بات تو ہمسائے کے حقوق ہیں, وہ آپ اکثر بیشتر پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اس کا ہمسایہ اس کی وجہ سے تنگ ہو. جی. تو اپنے ہمسائے کے کتے کو ماریں گے تو ظاہر ہے آپ کی تو دشمنی بڑھ جائے گی, ان کا پالتو ہے. جی. تو اس طرح ان ہمسائے کے ساتھ یہ بڑا برا سلوک ہوگا اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ قتل کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا کتے کا آواز نکالنا اذان سن کر, تو اس کی 2-3 وجوہات علماء اکرام نے بیان کی ہیں. نمبر 1 کہ کتا وہ شیاطین کو دیکھ لیتا ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتے. جانوروں کو آپ دیکھیں ایک دم بدک جاتے ہیں, ہاں جی, ان کو وہ شیاطین اور فرشتے آتے جاتے نظر آ جاتے ہیں. اور جب اذان کی آواز سنتا ہے شیطان, تو شیطان دوڑتا ہے تک اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, اتنا خوف زدہ ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ کتا ان خوف زدہ شیاطین کو جو مسجد سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہو, وہ بھی ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, ان کو کیا ہوا ہے, دوڑے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے میلوں دور بھاگ جاتا ہے مسجد سے. جی. اور پھر واپس آ جاتا ہے اذان ختم ہونے پر. جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے. تو ممکن ہے کہ کتا بھی ان خوف زدہ شیاطین کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر خوف کی وجہ سے بول رہا ہو. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر چیز, ہر مخلوق اللہ کی تسبیحات کرتی ہے, تم سمجھتے نہیں ہو. تو ممکن ہے کتا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو اذان سن کے, تو اس لیے اس کو مارنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ کتا اذان کے سپیکر کی آواز سے اریٹیٹ ہو رہا ہو. سپیکر کی آواز جو ہے نا بڑی باضبط, اور لاؤڈ سپیکر اتنا تیز ہوتا ہے, ممکن ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کی آواز سے وہ اریٹیٹ ہو کے بول رہا ہو.
تو اس لیے کسی بھی صورت میں اس کتے کو مارنا جان سے مارنا بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں محمد عمیر صاحب ہیں نواب شاہ سے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ عمیر بھائی کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ ماؤن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ ان نمازوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو استعمال کی چیز کسی کو مانگنے پر نہیں دیتے. تو اس طرح سے ایک سوال ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی استعمال کی چیزیں کسی ضرورت مند کو ہم دیتے ہیں, کوئی عارضی استعمال کے لیے چیز لے کر گیا ہے تو وہ ٹائم پر واپس نہیں کرتا. کئی بار ہمیں ان کو بولنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہمیں واپس ملتی ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ چیز خراب بھی ہو جاتی ہے. تو ویسے صورت میں ہم نیکسٹ ٹائم جیسے کوئی ہمارے پاس مانگنے آتا تو ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں یا اس کو دیں؟ اس والے سے پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سر فرمائیے. ہاں جی, سورہ ماعون کی آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ہاں جی, کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور اپنے ہمسایوں کے معمولی چیز مانگنے پر بھی ان کو نہیں دیتے ہیں. تو یہ حسن سلوک میں سے ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, اور ضرورت کچھ چیز استعمال کی کچھ چیز ہے تو وہ دے دیں ان کو. لیکن دوسری طرف اس کو بھی حکم یہ ہے کہ چیز استعمال کر کے اچھی حالت میں اس کو واپس بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کا جوسر لے جائیں ہمسائے, گاجروں کا موسم ہے, جوس پینا ہے جی, آپ کے پاس جوسر ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, بلینڈر لے جائیں اور اس کے بعد اس کی بری حالت کر کے بغیر صاف کیے واپس کریں, تو یہ بھی حسن سلوک کے منافی ہے. ٹھیک ہے. سائیکل موٹر سائیکل آپ لے جائیں ضرورت کے وقت اور خراب کر کے یا پیٹرول ختم کر کے دھکا لگا کے لے آئیں اور کھڑی کر کے چلے جائیں, تو یہ بھی حسن سلوک کے منافی ہے. تو اگر ایسا کوئی بندہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک خاتون ایسی ہی تھی, ادھار چیزیں مانگتی تھی, لے جاتی, استعمال کرتی, اس کے بعد مکر بھی جاتی تھی, میں نے لی نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ یہ چور کے حکم میں ہے. اچھا وہی مشہور واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے سفارش کرنے پر کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. تو یہ عورت وہی تھی جو لوگوں سے ادھار چیزیں لیتی تھی اور بعد میں مکر جاتی تھی. تو یہ چیز کو خراب کرنا, خراب کر کے واپس کرنا, تاخیر سے واپس کرنا بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک. اگر کوئی آپ کا ہمسایہ ایسا ہی ہو تو بڑے پیار سے ادب سے معذرت بھی کی جا سکتی ہے کہ یار آپ چیز ہماری خراب کر دیتے ہو, یا آپ چیز وقت پر واپس نہیں کرتے ہو, یا آپ چیز کو برے حالت میں واپس کرتے ہو, تو پیار محبت سے اس کو ٹالا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے گاڑی لے کے جائے اور بے شمار دن رکھے, اس گاڑی کی ایسی تیسی بھی پھیر دے اور پھر جب واپس آئے تو اس گاڑی کی حالت ہی کچھ اور ہو, اور اگر کبھی آپ نے اس کو کہہ دی یار بڑے دن ہو گئے تو اب دے جا, تو وہ تیرے کول اور گڈیاں آ جائے گی, گڈی کی فرق, ایسے دوست کو کیا کہیں گے؟ ایسے دوست کو ایک بار ہی دے نا, پھر دوبارہ نہیں دیں گے. دوبارہ معذرت کر لیں. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے ذاتی مشاہدات سے ہوتے ہیں, تو آپ سمجھ جائیں گے بات. اچھا جی, کویسچن بڑا اچھا ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ یورپ میں ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, چونکہ مجبوری ہے, افورڈ نہیں کر پاتے, اور اب وہ جہاں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں, اسٹڈیز کرتے ہیں, جہاں پہ ان کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں, ان کو ایک لانگ ڈسٹنس ٹریول کرنا پڑتا ہے, دور جانا پڑتا ہے. تو جہاں پہ ان کے بچوں کا سکولنگ ہے, ورک سٹیشن ہے ان کے ہسبینڈ کا, وہ فرما رہی ہیں کہ ہم وہاں پہ گھر لینا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ کرائے پہ گھر نہیں مل رہا, بامر مجبوری ان کو مورگیج پہ گھر لینا پڑے گا, بینک کے ذریعے لینا پڑے گا, اور آپ کو پتہ ہے بینک سود کے علاوہ کام نہیں کرتا, وہاں پر کمپاؤنڈ سود چل رہا ہے. ہاں جی, تو وہ مجبوری ہے, اب گھر بھی لینا ہے, معاملات بھی ایسے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہے, کیا کریں وہ کہہ رہی ہیں. یہ پرابلم کسی ایک شخص کی نہیں ہے. ہاں جی, یورپ میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کی یہی مجبوری ہے کہ گھر کرایہ بہت زیادہ ہے اور اپنا بنانا ممکن نہیں ہے جی, اور بینک کے ذریعے ہی لیتے ہیں. اور بعض مفتیان کرام نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ آپ یورپ کے ملکوں میں رہتے ہو تو آپ ان کے ملکی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ان کے بینکوں سے گاڑیاں لے لیں, گھر لے لیں. لیکن میرے پاس نظامی بھائی بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے بینک سے گھر لیا, ایک قسط لیٹ ہوئی تو اس کے سود پر بھی سود چڑھ گیا, اور اتنا چڑھا کہ وہ بندہ چند دن بیمار ہوا, جاب پر نہیں جا سکا, اس کی تنخواہ کٹ گئی, قسطیں لیٹ ہو گئی, نہیں دے پایا. بالآخر وہ مکان جو اس نے خریدا تھا اور قسطیں جاری تھیں, جتنی قسطیں گئیں وہ بھی ڈوب گیا اور مکان بھی واپس چلا گیا. تو لوگ روتے ہیں, بلک روتے ہیں کہ خدا را ہمیں اس دلدل سے نکالیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سود کو حرام قرار دیتی ہیں
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو اپنے ساتھ دشمنی اور جنگ قرار دیا ہے. تو اللہ کے ساتھ جنگ کر کے تو آپ جیت نہیں سکتے. البتہ اگر آپ اللہ سے ڈر جائیں, آپ کہیں کہ سود میں نہیں لوں گا, نہیں دوں گا, میں بینک سے گھر نہیں لوں گا, اپنا بناؤں گا, چھوٹا بناؤں گا, میں نقد خرید لوں گا, لیکن جب تک نہیں ملتا کرائے پر رہوں گا, سختیاں برداشت, سفری مصولتیں, سفری صعوبتیں برداشت کروں گا, بچوں کی مشکلات برداشت کر لوں گا, لیکن نہیں لوں گا سود پر, تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی, اور اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے, اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے, اس کو گناہوں کی بخشش بھی دیتا ہے اور معاملات کی آسانیاں بھی دیتا ہے. تو یہ جس بھائی نے یا بہن نے سوال کیا ہے وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ دیکھ ہم تیرے سے ڈرنے والے لوگ ہیں, سود تو کھانا نہیں ہے ہم نے, سود تو کھلانا نہیں ہے ہم نے, تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا گھر عطا فرما. انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو ضرور اپنا گھر دے. انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے فرما دے. اور انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا. بہت سارے کمنٹس ہیں, کچھ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے, قاری صاحب سے, مفتی صاحب سے, مجھ سے, آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم پہلی دفعہ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں. جی دیر از آلویز فرسٹ ٹائم ان لائف, زندگی میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہوتی ہیں, تو اگر یہ اچھا پہلی دفعہ ہے تو اس کو کیری آن کیجیے گا, کنٹینیو کیجیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح وطن کی جو اقساط ہیں ان کو ڈراموں کی طرح اپلوڈ کر دیا کریں, سیریل وائز, ڈیٹ وائز, نمبر وائز. ویسے نارملی ہم کرتے بھی یہی اپلوڈ ہیں, اور ہم اپنے ایپیسوڈ وائز اور ڈیٹ وائز ہی اپلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو نہیں دیکھ پاتے تو ریکارڈنگ دیکھتے ہیں. اور عرفان صاحب نے ہمیں لکھا کہ ہم آپ سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں, مفتی صاحب سے, مجھ سے. موسٹ ویلکم جی, پیغام ٹی وی کا آفس ہے لاہور میں, آپ تشریف لائیے, ہم آپ سے ملاقات بھی کر لیں گے. اس طرح محبتوں بھرے بہت سارے اور کمنٹس ہیں, لیکن وہ ہم پھر نیکسٹ پروگرام میں شامل کر لیں گے. ابھی وقت اتنا ہی ہے, مجھے چونکہ بریک پہ جانا ہے تو اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. قاری محمد فیصل امجد سیٹھی صاحب, قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیے, ایسے ہی پڑھتے ہوئے خود بھی محظوظ ہوتے رہیے, لذتیں لیتے رہیے, عزتیں سمیٹتے رہیے. آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ, نیند پوری کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, لیں جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے, جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے اسلام میں غلامی کے تصور کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.